موسیٰ علیہ السلام کے اتنے معجزے دیکھنے کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام کی ساتھ اللہ کی کھلی مدد کو دیکھنے کے بعد پانی آگے فرعون پیچھے، تو ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو تانا دیا انا لمدرکون، تو نے ہمیں مروایا ہے، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا کوئی فکر نہیں، اپنا فکر پڑ گیا کہ اب ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا، ہم تو پہلے ہی شک میں تھے کہ تم مروائے گا، مروا دیا کہ نہیں مروا دیا، انا لمدرکون۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا کھلا ان معی ربی، تم سارے ایسے ہو کہ تمہیں مرنا ہی چاہیے، یا تمہیں پانی ڈبوئے یا تمہیں فرعون مارے، پر میرا رب میرے ساتھ ہے، میری تو فعل تم بھی بچا دیے جاؤ۔ تو اب دیکھنے میں دو موتیں ہیں، آگے جاتے ہیں تو بہت بڑی جھیل تھی، یہ قلزم نہیں تھا، جھیل تھی، بہت بڑی جھیل جو سمندر کی طرح نظر آتی تھی، کیونکہ قلزم کا اگلا کنارہ تو نظر ہی نہیں آتا ہے، جس جگہ پر مصر کے ساتھ بحیرہ قلزم ملتا ہے وہاں تو آگے دوسرا کنارہ نظر ہی نہیں آتا ہے، ایک بہت بڑی جھیل سمندر نما کے آگے سامنے آ گئے تھے، تو سامنے بھی موت پیچھے بھی موت۔ اب آسمان والے نے ارادہ کیا کہ بچانا ہے، تو انہوں نے کہا موسیٰ فاضرب بعصاک البحر، لاٹھی مار اس پانی پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، فانفلق البحر، تو پانی پھٹا، فکان کل فرق کالطود العظیم، پانی ریت کی طرح کھڑا ہو کے جم گیا، اور 12 راستے اللہ نے نکالے کہ اللہ بچانے کا ارادہ کر چکا، اللہ حائل ہو رہا ہے۔ اب یہ بھی غلط چلے، ان سے بھی خطا ہوئی کہ راستہ بھول گئے، ان کی بھی سوء تدبیر، راستہ بھولے اور نکلنے اردن کی طرف نکلنا تھا، شام کی طرف جا پہنچے پانی پر، سمندر کی طرح پانی پر، اور ادھر فرعون کی ساری طاقت وہ پیچھے ہے، تو دو موتوں میں پسے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بس اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، موسیٰ تو نے مروایا، تو اللہ کا ارادہ ہے کہ مجھے بچانا ہے، تو اس نے کیسے بچایا؟ کہ پانی کی صفت کے خلاف فیصلہ کر دیا، پانی کو کھڑا کر دیا، راستے بنا دے گا، چلو واترک البحر رہوا انہم جند مغرقون۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اتری اور پار نکلی، پیچھے فرعون اندر داخل ہوا، تو وہ پھر گھبرایا گا، یہ تو آ رہا ہے، یہ تو آ رہا ہے، تو ان کی گھبراہٹ پر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو موسیٰ، ان سے کہو ڈرو نہیں، اس کو ایسی، ان راستوں کو ایسے ہی رہنے دو، جب یہ سارا لشکر اندر آئے گا تو میں انہیں غرق کر دوں گا۔ تو جب سارا لشکر اندر آیا تو اللہ تعالیٰ کا امر آ گیا، پکڑو پکڑو، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک اسے عبرت کا نشان بنایا۔ پھر وہ ایسے کوئی کچے ایمان کے لوگ تھے، کہنے کہ جب تک ہم فرعون کو دیکھیں گے نہیں مر گیا ہے ہمیں یقین نہیں آئے گا، اور دوسری طرف کھڑے ہوئے تھے، تو پانی کی موج نے فرعون کو اچھالا، اس کی لاش کو، اور اٹھا کے کنارے پر پھینک دیا کہ یہ دیکھو فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تیرے بدن کو نجات دے دوں گا تو آنے والی نسلوں کے لیے نشانی ہوگا۔ تو پچھلی صدی کے شروع میں جب احرام مصر کی کھدائیاں ہوئیں تو اس میں یہ لاش نکلی، تو ایک عیسائی مورخ گزرا سر تھامس، وہ اس تحقیق میں تھا، تو اس نے اعلان کیا کہ یہ وہ فرعون ہے جو سمندر میں ڈوبا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ تو اس کو ملنے کے لیے عیسائیوں کا وفد گیا کہ اگر آپ یہ بات کہتے ہو تو مسلمانوں کا قرآن سچا ہوتا ہے، تو ان کو قرآن میں ہے کہ فرعون کے بدن کو باقی رکھا جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا بات یہ ہے، نہ میں مسلمان ہوں نہ میں عیسائی ہوں، میں تو تاریخ دان ہوں، میرا علم جو مجھے بتائے گا میں اس کے مطابق بات کروں گا، وہ چاہے مسلمانوں کے حق میں ہو یا تمہارے حق میں ہو، ان کے خلاف ہو یا تمہارے خلاف ہو، یہ میرا موضوع نہیں، میرا موضوع تاریخ ہے، میرا علم مجھے بتا رہا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو اس موسیٰ نبی کے سامنے مقابلے میں ڈوبا تھا، کہ اس پر پانی، نمکین پانی کے اثرات ہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، نجات دوں گا تیرے بدن کو میں،
موسیٰ علیہ السلام کے اتنے معجزے دیکھنے کے بعد